السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ پنڈت نے مکھیوں پر مٹی پھینکی اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ آج اسٹیشن سے خرم کا خون اور گوشت لے کر آؤ۔ لاکھوں شہد کی مکھیاں اڑی اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں عالم زہیب اس تھانے کا SHO تھا۔ یہ میرے تھانے کی حدود میں 11واں قتل تھا۔ لاش کی حتمی تصاویر اور ابتدائی کارروائی کے بعد لاش کو شام تک پوسٹ مارٹم کے بعد واپس بھجوا دیا گیا۔ حکام بالا کو رپورٹ دی۔ حکام نے مجھے سخت وارننگ دی کہ اگر 3 دن میں قاتل حوالات میں نہ پہنچا تو تمہیں معطل کر دیا جائے گا۔ میں اپنے مخصوص کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ عمر نے آ کر اطلاع دی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے، اور میرے اندازے کے مطابق ہمیشہ کی طرح کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ صرف یہی لکھا تھا کہ قتل رات 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوا، وجہ نامعلوم ہے۔ یہ پڑھ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے مختلف جگہوں پر پولیس کی ڈیوٹیاں لگوا دیں اور ساری رات خود بھی ہر گلی محلے میں چیک کرتا رہا۔ صبح وہی منحوس خبر ملنے کو ملی کہ فلاں محلہ میں فلاں شخص کی لاش اس کے گھر میں ملی ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ اپنی مخلوق کو بچا لے اور مجھے ہمت دے کہ میں قاتل کو گرفتار کر سکوں۔ اس بار قتل ہونے والے شخص کا نام رمضان تھا۔ میں اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ لاش دیکھی تو صرف ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں رو رو کر نڈھال تھیں۔ ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رمضان اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ صبح نماز کے لیے اٹھانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بار بار کھٹکھٹانے پر دروازہ نہ کھلا تو دروازہ توڑ دیا گیا۔ چارپائی پر اس کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ تصویر کی لاش بنانے کے بعد میں نے لاش کو ورثاء کے حوالے کیا اور ساتھ ہی پہلے کی طرح دفنانے کا انتظام بھی کیا۔ اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہ بھیجا کیونکہ کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ اپنا اور ہسپتال کا ٹائم ضائع کرنا فضول تھا۔ تھانے آ کر حکام بالا کو رپورٹ دی۔ بتایا کہ نامعلوم قاتل نے آج 12واں قتل کر دیا ہے۔ ایک بار پھر وارننگ ملی اور بتایا گیا کہ 10-12 بجے سے پہلے 10 سپاہیوں کی نفری آپ کو مل جائے گی۔ فون بند کر کے بیٹھا نامعلوم قاتل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگر اس بار یہ میری گرفت میں آ گیا تو ایسی سزا دوں گا کہ سارا علاقہ دیکھے گا۔ اتنے میں حوالدار یعقوب نے آ کر بتایا کہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا پرامن مظاہرہ ان کا حق ہے، لیکن انہیں پولیس اسٹیشن آنے سے روکنا پڑے گا۔ میرا حکم سن کر وہ چلا گیا۔ میں نے سر پر کیپ رکھی اور موقع پر پہنچ گیا۔ سینکڑوں مظاہرین قاتل پکڑو کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر بیچیاں بھڑک اٹھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ بھائیو، آپ کا اور میرا دکھ ایک ہے۔ میری راتوں کی نیندیں حرام اور دن کا چین غارت ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ قاتل جلد گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سب میرے بھائی ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے ساری رات جا کر ڈیوٹی دیتا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ قاتل جلد گرفتار ہوگا اور آپ کے سامنے اسی چوک پر اسے سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر لوگوں کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ واپس چلے گئے۔ واپس آیا تو 4 بجے اضافی نفری بھی پہنچ چکی تھی۔ حوالدار کے ساتھ مل کر 4 نوجوانوں کی پارٹیاں بنائیں اور انہیں گلی چوراہوں پر ڈیوٹیاں دینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ ساری رات تمام ڈیوٹیاں خود چیک کی۔ مجھے امید تھی کہ آج قاتل ناکام ہوگا اور پکڑا جائے گا۔ صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ثاقب نامی نوجوان قتل ہو چکا ہے۔ موقع واردات پر پہنچا تو ایک اور ڈھانچہ میرا منتظر تھا۔ مجھے وہیں چکر آ گیا۔ میں بیٹھ گیا۔ اہل محلہ آج زیادہ برہم تھے۔ واپس تھانے پہنچا، حکام کو اطلاع کی۔ حکام نے برہمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ آج کچھ ہوگا، اور ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ سینئر کے آتے ہی مجھے معطلی کے حکم نامہ تھما دیا گیا۔ اپنی معطلی کا مجھے دکھ تھا۔ سٹاف سے ملا تو سپاہی نادر علی رو پڑا۔ بولا سر آپ ضرور بحال ہوں گے، لیکن میں ایک دکھ لیے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید لباس میں بزرگ میرے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا پریشان ہو؟ میں نے کہا جی بابا جی، یہ قتل مجھے پریشان کیے دے رہے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا میں جانتا ہوں کہ یہ کون کر رہا ہے۔ ایک پنڈت ہے جس کا نام لال سنگھ ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس کے پاس جادو کی طاقتیں ہیں، وہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے۔ اسے ختم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ضروری بھی ہے۔ اگر تو یہ کام کر دے تو تیرا انسانیت پر اور اس علاقے پر بہت بڑا احسان ہوگا۔
آج وہ منحوس خونی مکھیوں کے ذریعے تمہارا اپنا شکار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مرنے والوں کی طرح تیرے سر پر بھی 2 دائرے بنے ہیں۔ وہ انہی کا شکار کرتا ہے جن کے سر پر 2 دائرے ہوتے ہیں، لیکن تیرے سینے میں چونکہ سورہ یاسین ہے، اس لیے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس پنڈت کا ارادہ 100 لوگوں کو مارنے کو ہے، انہیں مار کر وہ اپنی شیطانی طاقتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ جا اسے جا کر روک دے اور اسے مار دے، اب یہ تیرا کام ہے۔ میں نے کہا بابا جی میں اسے ضرور ماروں گا، لیکن کیسے یہ آپ بتائیں۔ اس شخص نے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ شاباش بیٹا، اپنے کمرے میں پیٹرول چھڑک دینا، جب وہ مکھیاں تمہارے کمرے میں آئیں گی تو کمرے میں آگ جلا دینا، تمام مکھیاں مر جائیں گی۔ صبح جب کمرے میں واپس آؤ گے تو صرف ایک سنہری مکھی ہوگی جو تمہیں ملے گی۔ ظاہری طور پر وہ مری ہوگی، لیکن تم اسے اپنے پاس رکھنا تو رات 2 بجے وہ تمہیں پنڈت کے پاس لے جانے میں مدد کرے گی۔ پنڈت کو پکڑ کر اس کے پاس موجود بت کو تمہیں توڑنا ہوگا، اس کو پکڑ کر آنکھیں بند کرنا تو تھوڑی ہی دیر میں تم اپنے تھانے میں ہوگے، تیرا عہدہ بھی انشاءاللہ بحال ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی، وہ بزرگ غائب تھے، میں کمرے میں اکیلا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، پیٹرول کا انتظام کیا، کمرے میں چھڑکا اور ماچس اپنے پاس رکھ لی۔ میں جان گیا تھا کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس ظالم کو پکڑنے کے لیے مجھے اللہ پاک کی طرف سے رستہ دکھایا گیا ہے۔ میری نظریں کھڑکی پر تھیں اور ان مکھیوں کا انتظار تھا جو آج میرا شکار کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا لیکن ہمت برقرار تھی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک میرے کمرے میں بے شمار مکھیاں اڑتی ہوئی داخل ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے کمرے میں پھیل گئیں۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا ماچس جلائی اور اندر کمرے میں پھینک دی۔ اندر آگ بھڑک اٹھی اور کمرہ مکمل طور پر جل گیا۔ صبح ایک منحوس خبر ملی کہ میری جگہ جو SHO لایا گیا تھا اس کا ڈھانچہ ملا ہے۔ بہت دکھ ہوا، کمرے میں گیا، تلاش کیا، پر وہ سنہری مکھی مجھے کہیں نہ ملی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا ملا، اس پر لکھا تھا کہ انسپکٹر مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا، اب اگلے وار کے لیے تیار رہو۔ یہ پڑھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ ہر بندہ اپنی جیب میں سورہ یاسین ضرور رکھے اور اس کا ورد کرتا رہے۔ خود رات ہونے کا انتظار کرنے لگا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور ہوٹل میں ہی سو گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تو بزرگ کا پھر دیدار ہوا۔ کہنے لگے بیٹا اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اس 100 قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بیٹا کل تمہیں دریا پر جانا ہے اور وہاں جا کر ایک ورد پڑھنا ہوگا، دریا کا پانی تمہیں رستہ دے گا، تم اسے پار کرنا۔ پھر انہوں نے وہ ورد سکھایا جو میں نے یاد کر لیا۔ انہوں نے مکمل طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں پرسکون ہو کر اٹھا اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں خواب نہیں دیکھتا، بلکہ وہ بزرگ جو بھی ہیں اللہ والے ہیں اور میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا بتایا ہوا ورد میری زبان پر جاری تھا، لیکن صبح مجھے پھر ایک منحوس خبر سننے کو ملی۔ ماریا نامی خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھانے گیا تو پتہ چلا کہ آج رات 9 قتل ہوئے ہیں۔ مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ حوالدار کہنے لگا کہ سر آپ کی گرفتاری کے آرڈرز ہیں، لیکن ہم آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے انہیں پنڈت کے بارے میں حالات سے آگاہ کیا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے ایک جادوگر کر رہا ہے، وہ انسانوں کو قتل کر کے اپنا مقصد پانا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے بزرگ کا ذکر بھی کیا اور ان سے کہا کہ تم دعا کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر میں اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ دریا پر پہنچا، بابا جی کا بتایا ہوا ورد پڑھا تو مجھے ساتھ ہی دریا میں رستہ دکھائی دینے لگا۔ اسے دیکھ کر کچھ سکون ملا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے رستے پر پاؤں رکھ دیا اور چلنے لگا۔ یکدم مجھے اس بزرگ کی آواز سنائی دی کہ زیب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر مجھے آواز سنائی دی کہ بیٹا آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ایک تلوار میرے ہاتھ میں تھی۔ بزرگ کی آواز آئی، بیٹا اب اس رستے پر چلتے جاؤ اور جو بھی سامنے آئے اسے اس تلوار سے ختم کرتے جاؤ۔ جو حکم بابا جی، میں نے کہا اور آگے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ پتھر کا بت کھڑا ہے، لیکن اس کی آنکھیں یوں تھیں جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا اور جاتے ہی تلوار کا وار کر کے اس بت کے ٹکڑے کر دیے۔ اچانک ہی ایک چمگادڑ اس بت سے باہر نکلی
اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور انتہائی مکروہ آواز میں شور مچانے لگی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کے ہر حملے کو ناکام بنایا اور تلوار کے وار سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھا کہ جنگلی قسم کے کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ بہت شدید تھا۔ میں ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ خوف میرے چہرے پر سوار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کتے اس درخت کو دانتوں سے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے ورد پڑھنا شروع کیا اور اتنا کرنا تھا کہ وہ سب کتے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ آگے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے تھک گیا کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک درخت کے ساتھ پتھر پر لیٹ گیا۔ وہ بزرگ پھر آئے، کہنے لگے بیٹا گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بابا جی پنڈت کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے پولیس کے حوالے کر سکوں اور مجھ پر جو شک ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ بزرگ بولے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، وہ عام انسان بن جائے گا۔ بیٹا جلدی کرو، وہ 70 قتل کر چکا ہے۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ دکھائی دینے لگے۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی کیونکہ میں جان گیا تھا کہ کتوں کی طرح اگر مجھ سے وہ بھی ٹکرائیں گے تو خاک ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور جو سانپ میرے پاؤں کے نیچے دب رہے تھے انہیں آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ وہ منزل بھی میں نے پار کر لی۔ ابھی ان سے جان چھوٹی تھی کہ بہت سارے گدھ نہ جانے کہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ ایک گدھ نے مجھے سر سے پکڑ کر ایک طرف پھینکا، میرے سر سے خون بہنے لگا۔ ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ ان کا قد انسانی جسم کے برابر تھا، بچنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ورد کا خیال آیا۔ میں نے ورد پڑھ کر گدھ کی طرف پھونکا تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام گدھوں کو آگ لگ گئی، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے۔ ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عمارت دکھائی دی جو میری منزل تھی۔ کہیں پہنچا تو خونخوار مگر مچھوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے نکل لیتے۔ تلوار اس کی خونی زبان سے ٹکرائی اور وہ لڑک کر رہ گیا، پھر دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں عمارت کے اندر داخل ہوا، پہنچا ہی تھا کہ شہد کی مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ میں خود کو بچا نہ سکا اور ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ میرے جسم کو نوچنے لگی۔ میں درد سے بلبلا اٹھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک شخص دکھائی دیا جس نے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپا تھا، باقی برہنہ تھا۔ وہ ایک بت کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی زبان پر نہ سمجھ آنے والا ورد تھا۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا، اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جادوگر ہے جس نے خونی مکھیوں سے ہمارے علاقے میں خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے صبر کی انتہا ہو گئی۔ میں رہ نہ سکا اور بول پڑا، شیطان کے چیلے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ایک بار آزاد کر، پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ ان بے گناہوں کو قتل کر کے تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تو خود چل کر میرے پاس آیا ہے، اب بچ کر نہیں جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا تو پنجرا خود بہت کھل گیا، میں آزاد ہو گیا۔ قریب پڑا لوہے کا پائپ اٹھا کر میں نے بت پر مار دیا تو اس کا سر ٹوٹ گیا۔ جادوگر یہ سب دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے فوراً اپنے پاس موجود پستول کا خیال آیا۔ میں نے فوراً اسے نکال کر فائر کر دیا، گولی اس کے پاؤں میں لگی، وہ گر گیا۔ میں نے بکیا بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اتنے میں وہاں زلزلہ آ گیا۔ میں نے اس جادوگر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور عمارت سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو وہ عمارت منہدم ہو گئی، ہر طرف سے دھواں نکلنے لگا۔ اس جادوگر کے ذہن میں ہی نہ تھا کہ میں اس پر حملہ کرنے سے پہلے بت کو توڑ لوں گا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر حملہ کروں گا اور وہ مجھے 1 منٹ میں مار ڈالے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بزرگ نے کہا تھا کہ میں اسے مارنے کی بجائے بت کو پاش پاش کروں تاکہ اس کی طاقت ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اے چالاک انسان، اگر تم بت پر حملہ نہ کرتے تو یہ گروہی عمارت پھر سے کھڑی ہو جاتی اور تو اس میں خود ہی قید ہو جاتا، پھر میں تمہیں ایک اذیتناک موت مارتا۔ میں نے کہا، میں مرنے نہیں تمہیں پکڑنے آیا ہوں، کیونکہ تو نے وہ کیا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو خون پیتا ہے، انسانی گوشت کھاتا ہے، آج تو اپنے خون میں خود نہائے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اب وہ میرے سامنے ایک عام انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی تمام طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔
میں نے اسے کندھے پر اٹھایا، ایسے میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور میں تھانے پہنچ گیا۔ میں نے نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ قاتل پکڑا گیا ہے۔ اسے میں نے تھانے میں پھینکا۔ سب سپاہیوں نے مجھے اور جادوگر کو دیکھا۔ میں نے کہا اس کو حوالات میں بند کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے فون کر کے اعلیٰ حکام کو بتایا کہ میں نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے 1-2 نہیں بلکہ 99 انسانوں کا فون کیا ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد انہوں نے مجھے میری ڈیوٹی پر بحال کر دیا اور مجھے ترقی دے دی گئی۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے ترقی نہیں چاہیے، میں SHO رہ کر ہی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری کامیابی پر مجھے 10 لاکھ کا انعام دیا جو میں نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی تھی کہ میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میں اس قاتل کو گرفتار کروں گا اسے سب کے سامنے پھانسی پر چڑھاؤں گا۔ میری اس درخواست کو مان لیا گیا۔ جادوگر نے بھی 99 قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک اور خون کرتا تو اپنے مقصد کو پا لیتا، لیکن حیرت ہے اس نوجوان پر کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا کہ آج تک کوئی ایسا نہ کر سکا۔ جادوگر کہنے لگا کہ یہ شخص بہت ہی چالاک ہے، اس نے نہ صرف مجھے پکڑا بلکہ میری طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ اس کی یہ باتیں سن کر اعلیٰ حکام کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ان کی نظریں سوال کر رہی تھیں، اور جب میں نے انہیں اس خواب کے اور بزرگ کے بارے میں بتایا تو سب حیران ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ بزرگ نے مجھے اپنا بچاؤ اور اس کو مارنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ پھر اعلان کیا گیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو سب نے ایک ہی کہا کہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ہے، اسے پھانسی دے دی جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا نام اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا، سب کے سامنے چوک میں پھانسی کا تختہ بنایا گیا اور لوگوں کے سامنے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد شہر میں کوئی قتل ہوا، نہ ہی کوئی خون خرابہ، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی اور آج رات میں گہری اور میٹھی نیند سویا تھا۔ کیسے لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریلیز ہونے والی ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اردو دنیا۔